الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین وعلی صحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حمد، تسبیح، تحلیل، ثنا، تعریف مالک و خالق کائنات کے لیے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے۔ تمام درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ محبوب کبریا ختم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے جو نجوم الاہتدا ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے صدق پر قائم رہیں، سچ پر قائم رہیں، جھوٹ سے بچتے رہیں، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جن کی ذات کے ساتھ صرف سچ وابستہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کون ہو جاؤ، صیغہ امر ہے، حکم دیا ہے کہ تم رہو یا ہو جاؤ۔ کیسے لوگوں کے ساتھ؟ جو سچے ہیں، جو قول کے سچے ہیں، جو فعل کے سچے ہیں، جو اپنے ایمان کے سچے ہیں، جو اپنے اعتقاد کے سچے ہیں، جو اپنے معمولات کے سچے ہیں، جو اپنے معاملات کے سچے ہیں، جو اپنے وعدے کے سچے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو ایسے لوگوں کو ہم عرف عام میں اولیاء اعظام کہتے ہیں۔ تو یہ مہینہ جو ہے ربیع الثانی جو ہے، یہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا مہینہ ہے۔ پیدائش آپ کی 1 رمضان کو ہے اور وفات آپ کی 11 ربیع الثانی کو ہے۔ تو آپ کا نام نامی محی الدین ابو محمد اور عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح حسنی و حسینی ہے۔ تو آپ 470 ہجری میں 1 رمضان المبارک میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کی ایک معروف کرامت گنی جاتی ہے کہ جب آپ کو استاد کے پاس لے گئے کہ پہلی جماعت کا قاعدہ پڑھانے یا قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر شروع کرانے، تو انہوں نے کرایا۔ تو جب وہ قاعدہ ختم ہوا تو انہوں نے جب الحمد شریف شروع کرائی تو انہوں نے کہا استاد صاحب یہ تو مجھے آتا ہے۔ تو آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ تو مختلف روایات میں ہے، بعض میں جو ہے 14 سپارے ہیں، بعض میں 15 ہیں، بعض میں 16 ہیں، بعض میں 18 سپارے ہیں، کہ آپ نے پہلے ہی دن سنا دیے یاد۔ تو عام طور پر یہ حضرت عبد القادر گیلانی محبوب سبحانی کی کرامت گنی جاتی ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی والدہ کی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ والدہ محترمہ کی کرامت ہے۔ کیوں؟ آپ کی والدہ محترمہ ابو الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کی والدہ محترمہ قرآن مجید کو اتنا حافظ تھیں
جتنا کا ذکر ہوتا ہے، یعنی روایات میں اختلاف ہے، عمومی طور پر 18 پارے کہے جاتے ہیں، مستند تذکرہ نگاروں نے جو لکھے ہیں۔ تو 18 پارے کی حافظ تھیں، تو ہر وقت اتنا پڑھتی تھیں کہ بچے نے سن سن کے یاد کر لیا۔ تو آپ کہیں گے 4-5 سال کا بچہ کیسے یاد کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیں ہمارے 3-4 سال کے بچے کو پورے رشتہ داروں کے نام آتے ہیں، زبانیں آتی ہیں، آپ اردو ان کے ساتھ اردو جانتے ہیں، وہ گھر میں کوئی اور آتا ہے سرائکی، وہ سرائکی جانتے ہیں، استاد آپ ان کو انگلش میں بات کرتے ہیں تو اچھی خاصی انگلش جان جاتے ہیں۔ تو جو چیز اس عمر میں پہلے 4-5 سال میں بچے کے کان میں پڑتی ہے، جو چیز وہ اس کا حافظہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ اس کو وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تو والدہ محترمہ ہر وقت پڑھتی ہوں گی، ہر موقع پر پڑھتی ہوں گی، تو آپ ساتھ چلتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تو یاد کر لیا انہوں نے۔ تو یہ ان کی بھی کرامت ہے کہ اس عمر میں یاد کر لینا، لیکن اصل کرامت اس ماں کی ہے جس نے دودھ پلاتے پلاتے 18 سپارے بھی حفظ کرا دیے۔ تو آپ ابتدائی تعلیم دو یہاں بھی روایات ہیں، جو عمومی روایت ہے وہ جیلان یا جیل ایک بستی تھی بغداد کے قرب میں، یعنی عراق کے ملک میں، تو آپ وہاں پیدا ہوئے، اس کی نسبت سے جیلانی کہلاتے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ گیلان شہر ہے ایران میں، تو وہاں پیدا ہوئے، تو عربی میں گاف نہیں ہے، اس کی جگہ وہ جیم پروناؤنس کرتے ہیں، جیم بولتے ہیں۔ تو جب یہ گیلانی عرب میں گئے تو وہ جیلانی ہو گئے۔ تو خیر یہ جزوی باتیں ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل باتیں نہیں ہیں، البتہ تاریخ لکھنے والوں کے لیے ہوں گی۔ ہمارا جو عنوان ہے وہ ان بزرگان کے احوال ہے۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم 10 سال تک جو ہے اپنے شہر میں حاصل کی، وہاں سے بھی بڑے اساتذہ کا انتخاب کیا گیا۔ 11ویں سال میں آپ کو بغداد شریف بھیج دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں عمر 11 سال کتنا ہوتا ہے بچہ؟ عموماً ہمارا بچہ 4th-5ویں میں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آج کل جو KG 1, 2, 3 ہیں تو وہ بھی 3ری جماعت میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس عمر میں ان کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا، گھر سے باہر بھیج دیا گیا۔ تو وہاں اب جن کا حافظہ اتنا تھا کہ انہوں نے پہلے دن ہی 18 سپارے سنا دیے، تو قرآن مجید حفظ ہو گیا، ابتدائی کتابیں پڑھ لی گئیں، تو وہاں بڑے بڑے اساتذہ سے آپ کو پڑھنے کا موقع ملا۔ ان میں سے محدثین بھی ہیں، فقہاء بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، مورخین بھی ہیں، ادب کے اساتذہ بھی ہیں جو زبان سکھاتے تھے۔ تو بڑے معروف اساتذہ ہیں، ان میں چند ایک میں نام لیتا ہوں۔ ابو الوفا ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو زکریا یحییٰ ابن علی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الغالب محمد ابن حسن باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن کریم رحمۃ اللہ علیہ، اور ساتھ ساتھ آپ مشائخ کے پاس بھی جاتے رہے۔ جو لوگ تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں وہ مشائخ ہیں، جو لوگ ظاہری تعلیم دیتے ہیں وہ علماء اور ائمہ ہیں۔ تو بعض لوگوں کے پاس، بزرگان کے پاس دونوں تعلیمیں ہوتی ہیں، ان میں سے آپ خود حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو آپ نے جو ہے شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ سے دن گزارے، اور انہوں نے ہی آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ تو آج کل یہ چیزیں عجیب سے ناموں سے پکارے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو جیلی پیر کے پیچھے سامان اٹھائے پھرتا ہے۔ تو خلافت یہ نہیں ہوتی، خلافت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت تامہ حاصل کر لے، اپنے نفس کو اپنے پاؤں تلے راؤند ڈالے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور فرما برداری کو اپنے سر کا تاج بنا لے، اور اس طریقے سے وہ زندگی گزارے۔ تو
اتنا گزارے کہ مرشد اس کو اجازت دے دیں کہ اب آپ لوگوں کی روحانی تربیت کر سکتے ہیں، اس بندے کو خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ سامان اٹھانے والے کو نہیں کہتے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ تمام مراتب کے باوجود یہ بزرگان خدمت میں ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کے سامان اٹھاتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ تو ہم ان بزرگان کے عام طور پر ہم نے ان کو یاد تو رکھا ہوا ہے، لیکن جو یاد رکھنے کی چیز تھی وہ بھلا دی ہے۔ ہم نے یہ یاد رکھا ہے کہ 11ویں شریف مناتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں محبوب سبحانی کا کام ہو گیا، ہم نے مکمل کر لیا ہے، خیرات کی، کھا لی اور کھلا دی، فارغ ہو گئے۔ اصل چیز ان کی تعلیمات ہے، اصل چیز ان کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے کیسے علم کے لیے مشقت کی، کیسے انہوں نے جنگلوں میں رہ کر اپنے نفس کو بھوک کا عادی کر کے روحانی منازل کو طے کیا۔ اصل یہ تعلیمات ہیں جو اس 11ویں پر ہم نے لوگوں کو دینی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ عموماً بھول جاتے ہیں۔ آپ کی کشف و کرامات بے شمار ہیں، وہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ بہت عام بیان ہوتی رہتی ہیں۔ کشف و کرامات بزرگان کی برحق ہیں، بزرگان کا جو ہے وہ معاملات برحق ہیں، انبیاء علیہ السلام کی معجزات برحق ہیں، لیکن یہ کرامات کی کب آدمی کو یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ وہ ایک زندگی ختم کرنے کے بعد دوسری زندگی ہوتی ہے۔